نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين العارفين وعلماء ملته الراشدين المرشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجیمی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب درود شریف محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء کرام اور ہمارے معزز سامعین، ہماری گفتگو مسائل زکوٰۃ اور اس کے متعلقات پر ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے لغوی اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، زکا یزکی تزکیتاً، زکا یزکی زکاتاً، جیسے سلم یسلم سلامن آتا ہے، کلم یکلم کلامن آتا ہے مصدر، ایسی زکا یزکی زکاتن، تو یہ تزکیہ کا مترادف مصدر ہے، اور تزکیہ ہی کا ہم معنی مصدر ہے پاک کرنا۔ تو پھر زکوٰۃ تو اس مال کو کہتے ہیں جو بطور صدقہ اور بطور فرض دی جاتی ہے، اس مال کو کہتے ہیں، وہ مال دیا جاتا ہے۔ تو مال زکوٰۃ کیسے ہے؟ تو مال زکوٰۃ بمعنی مزکی ہے، زکوٰۃ بمعنی مزکی ہے، یعنی وہ جو مال ہے، حدیث شریف میں چونکہ اس کے لیے آیا کہ وہ دیگر مال کا میل ہے جو بندہ نکالتا ہے اور دیتا ہے، جس کی برکت سے یہ جو دوسرا مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر، اس کے حصول کے اندر ہو جانے والی لغویات سے پاک کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اس مال کے دینے سے وہ مال پاک ہوتا ہے، تو پھر یہ مال پاک کرنے والا مال ہوا، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ وجہ تسمیہ سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی ابہام تو نہیں؟ تو چونکہ یہ مال دوسرے مال کا گویا میل ہے، اور دوسرے مال کو میل کچیل سے اور لغزشوں سے اور لغویات سے پاک کرتا ہے، اس لیے اس مال کو مال زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ نام ہے تملیک مال مخصوص بشخص مخصوص، تملیک مال مخصوص بشخص مخصوص۔ مال مخصوص کا شخص مخصوص کو مالک بنانا، اور آگے اس میں آپ قید لگا دیں مخصوص شرائط کے ساتھ،
मखसूस तमलीक शख्स मा बाज़ शराइत, ठीक है, बाज़ शराइत के साथ माल मखसूस का शख्स से मखसूस को मालिक बनाना, ये ज़कात कहलाता है। तो ज़कात नाम है तीन बातों का। सबसे पहले तो तमलीक होनी चाहिए, यानी दूसरे को मालिक बनाना चाहिए, और दूसरा वो जो तमलीक हो वो एक मखसूस माल की तमलीक हो, उस मखसूस माल से कम जो कुछ आप दे रहे हैं वो ज़कात नहीं होगी। और वो क्या है? कुल माल का, कुल निसाब का 40वां हिस्सा। आसान लफ्ज़ों में, कुल माल के आप 40 हिस्से कर लें, 39 हिस्से अपने पास रखें, एक हिस्सा बतौर ज़कात दे दें, ये ज़कात है। और परसेंटेज पे अगर आप इसको ले जाते हैं तो कुल माल का 2.5%, कुल माल निसाब का 2.5%। अच्छा, ये है माल मखसूस कि निसाब का 2.5%, निसाब का 40वां हिस्सा, उसको 40वां हिस्सा कहें या 2.5% कहें, तो ये है माल मखसूस। शख्स मखसूस कौन है? शख्स मखसूस से क्या मुराद है? शख्स मखसूस से मुराद असनाफ़ फ़ुक़रा और असनाफ़ मुस्तहिक़ीन, मुस्तहिक़ीन की जो असनाफ़ और मसारिफ़ सदक़ात और असनाफ़ मसारिफ़ जो अल्लाह ने बयान की हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राए वल-मसाकीन वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। ये 8 में से आप मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को निकाल लें, क्योंकि मुअल्लफ़तुल क़ुलूब बिल इजमा साकित हैं, और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को बिल इजमा ज़कात आज नहीं दी जाएगी, तो फिर पीछे बच गए 7। तो ये जो 7 असनाफ़ हैं, 7 मसारिफ़ सदक़ात हैं, ये हैं शख्स मखसूस और ये हैं अशख़ास मखसूसा। बात समझ रहे हैं? शराइत वगैरह क्या हैं वो फिर इंशाल्लाह जैसे हम आगे चलेंगे कल तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू होगी, और आज भी कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर वक्त बचा तो। शराइत क्या है? मसलन आप पढ़ते हैं जी, माल जो है वो हाजात असलिया से फ़ारिग हो, उस पर साल गुजरा हो, वो उस पर वो जो है वो हाजात असलिया से फ़ारिग हो, साल गुजरा हो, और जनाब वाला वो कर्ज़ वग़ैरह उस माल पे चढ़ा हुआ ना हो। इस तरह की जो शराइत आएंगी तफसील के साथ वो हम अर्ज़ करेंगे। तो ज़कात बहरहाल किस चीज़ का नाम है? तमलीक व माल मखसूसिन बेशख्सिन मखसूसिन मा बाज़ शराइत, बाज़ शराइत के साथ माल मखसूस का शख्स मखसूस को मालिक बनाना, ये कहलाता है ज़कात। ठीक है, यहां तक ये बात आई कि ज़कात के लुग़वी माना क्या है और ज़कात के इस्तिलाही और शरई माना क्या है। दूसरी बात, ज़कात की मशरूइयत, कि ये जो ज़कात है मशरू है, अमर शरीयत है, तो फिर इसकी मशरूई हैसियत क्या है? दूसरी बात यह है कि इसकी शरई और मशरूई हैसियत क्या है। ये जो ज़कात है इसकी शरई हैसियत क्या? आया ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत मुक्कदा है, या ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, या ये औला अहसन और अहब है, मुस्तहसन है, और या क्या ये महज मुबाह और जायज़ है? क्या है ये? तो ये आप छोटी किताबों से पढ़ते आते हैं कि ज़कात जो है वो फ़राइज़ इस्लाम में से एक फ़र्ज़ है। ज़कात वो माली सदका है कि सदका है लेकिन सदक़े फ़र्ज़ है। आप पढ़ते हैं कि सदक़े की 3 किस्में होती हैं, सदक़े फ़र्ज़, सदक़े वाजिब, सदक़े नफिल। नफली सदका, वाजिब सदका, फ़र्ज़ सदका।
تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فرض صدقہ ہے صدقہ لیکن فرض ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی تھوڑا سا سمجھاتا چلوں، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا دین صدقے کا کیا تصور ہمیں دیتا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھاتا ہے نا، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، آفت و بلا ٹالنے کے لیے صدقہ وغیرہ، اور اس کا بھی تصور یہ ہے کہ اس میں روپیہ، پیسہ یا کوئی مال خرچ کرو تو صدقہ ہے۔ ہمارے دین میں صدقے کا تصور ہے کل معروف صدقہ، کلو ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور باقاعدہ تعریف کی طرف آپ جائیں تو جو بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں یا جو بھی اچھا برتاؤ آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، مال ہے غیر مال ہے، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت اس دینے سے، اس اچھے برتاؤ سے عوض لینے کی نہیں ہے، پلٹ کر واپس لینے کی نہیں ہے کہ یہ بھی پلٹ کر میرے ساتھ ایسا ہی کرے۔ تو جو چیز بھی آپ بلا عوض دوسرے کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، وہ کوئی مال ہے، کوئی اچھا برتاؤ ہے، بلفظ دیگر مال ہے، غیر مال ہے، جو بھی اچھا برتاؤ آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، مال ہے، غیر مال ہے، اور آپ کی پلٹ کر لینے کی اور عوض لینے کی کوئی نیت نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے۔ مال ہے تو بھی صدقہ ہے، غیر مال ہے، آپ نے کسی کو پانی کا گلاس بھر کے دے دیا کہ وہ پانی پی لے، ٹھیک ہے، صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے استاذ کے یا کسی بھی قابل عزت و قدر ہستی کے جوتے سیدھے کر دیے، اور آپ کو اب وہاں ظاہر ہے کیا نیت ہوگی کہ یہ پلٹ کے مجھے کیا دے، یا ہوگی تو دعا دے۔ دعا جو ہے وہ از قبیل عوض نہیں ہے، عوضیات سے نہیں ہے، تو پھر یہ سب آپ کا عمل صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ان تلقا اخاک بوجہ طلق، تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لے، تو اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے کھلتے چہرے سے مل لے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسلام میں صدقے کا تصور صرف مالیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے غیر مالی معاملات بھی صدقہ ہیں۔ جیسے فرمایا گیا سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، کل تحلیلۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، والامر بالمعروف صدقہ، والنہی عن المنکر صدقہ۔ تو اسلام میں صدقے کا یہ سارا تصور، کیونکہ یہ سارے کام وہ ہیں جو انسان دوسرے کے ساتھ جب کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ عوض لینے کی نیت سے کرے، اور ہو سکتا ہے کہ بلا عوض کرے، تو جب بھی بلا عوض کرے گا تو یہ سارے صدقہ بنیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صدقہ کہا ہے۔ تو صدقات کی بنیادی طور پہ پھر 3 قسمیں ہیں۔ اچھا پھر یوں کہہ لیں کہ صدقہ مالی بھی ہوتا ہے اور صدقہ غیر مالی بھی ہوتا ہے۔ غیر مالی صدقات یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور مالی صدقات کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مالی صدقہ ہے، آپ فطرہ دے رہے ہیں، مالی صدقہ ہے، آپ ایسی راہ چلتے کسی مستحق کو خیرات دے رہے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں، صدقہ ہے، آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے اور مالی صدقہ ہے۔ اب یہ جو خاص مالی صدقہ ہے نا، زکوٰۃ کا تعلق اس مالی صدقے سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق دوسری قسم کے اور غیر مالی صدقات سے نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ مالی صدقے سے ہے۔ جب مالی صدقے سے ہے تو بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ مالی صدقہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مالی صدقہ 3 قسم کا ہے۔ مالی صدقہ نفل بھی ہو سکتا ہے، مالی صدقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، اور مالی صدقہ فرض بھی ہو سکتا ہے۔ مالی صدقہ نفل بھی ہو سکتا ہے، مالی صدقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، اور مالی صدقہ فرض بھی ہو سکتا ہے۔
مالی صدقہ نفل ہو، جیسے آپ کوئی ایسا صدقہ دے رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، کوئی ایسا صدقہ دے رہے ہیں جس کا دینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ نفلی مالی صدقہ کون سا کہلائے گا؟ کوئی ایسا صدقہ کہ جس کی ادائیگی فرض بھی نہ ہو اور واجب بھی نہ ہو۔ آپ نے ایسی اپنے کسی دوست کو یا کسی مستحق کو کھانا کھلا دیا، تو آپ کے لیے یہ عمل واجب نہیں تھا، یہ عمل سنت تھا، اخلاقی تعلیم تھی، مروت کے قبیل سے تھا، آداب کے قبیل سے تھا، دوست کو کھانا کھلانا آپ دے رہے ہیں۔ اب آپ کی نیت اگر یہ نہیں ہے نا کہ یہ مجھے بھی کھانا کھلائے، اور آپ جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں للہ فی اللہ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کھانا کھلانا صدقہ ہے اور نفلی صدقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نفلی صدقہ۔ اور واجب صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطرہ جو ہم رمضان عید کے موقع پر دیتے ہیں، اور لازم ہوتا ہے اس آدمی پر جو مالک نصاب ہو۔ تو پھر یہ جو فطرہ ہے، یہ فطرہ اس آدمی پر کہ جس کے لیے فطرہ دینا واجب ہے، یہ فطرہ صدقہ ہے، لیکن کون سا صدقہ ہے؟ واجب صدقہ ہے۔ اچھا، ایسے ہی منت، کیا؟ منت پوری کرنا، اور منت پر مالی منت کو پورا کرنا۔ تو پھر مالی منت کو جب آپ پورا کریں گے، مثلا آپ نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور آپ کو وہ کام ہو جاتا ہے، تو اب آپ پر منت پوری کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ آپ پر یہ 1000 روپیہ دینا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ 1000 روپیہ صدقہ بنے گا، لیکن کون سا صدقہ بنے گا؟ صدقہ واجب بنے گا، کہ ایک چیز آپ پہ لازم نہیں تھی، آپ نے اپنے اوپر لازم کی تھی، اس لیے لازم ہو گیا۔ اور صدقہ فطر ہے، وہ آپ لازم کریں نہ کریں، وہ جانب شرع سے لازم ہوتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو صدقہ لازم ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے مقرر کرنے سے اور اپنے لازم کرنے سے لازم ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مقرر کرنے سے لازم نہیں ہوتا بلکہ جانب شرع سے لازم ہوتا ہے۔ جانب شرع سے لازم ہو، اس کی مثال صدقہ فطر، اور انسان پر لازم نہ ہو اور اپنی طرف سے لازم کر لے، منت لازم نہ تھا اور اپنے اوپر لازم کر لیا، تو یہ ہے منت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تھا صدقہ واجب۔ اور صدقہ فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ صدقہ ہے اور مالی صدقہ ہے۔ اور کون سا صدقہ ہے؟ صدقہ فرض۔ تو اب تک یہ بات آ گئی کہ زکوٰۃ کی مشروعیت ہے تو کیا حیثیت ہے اس کی مشروعی، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ دلیل، زکوٰۃ فرض ہے، اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا آتوا الزکوٰۃ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ۔ قرآنی دلیل ہے اس کی، آتوا الزکوٰۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ رب العزت جل مجدہ حکم فرما رہا ہے، اور یہ جو حکم ہے قرآن کریم میں ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے۔ تو پھر جو ایسی دلیل سے ثابت ہوا کرے شریعت کی کہ جو قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، وہ فرض ہوا کرتا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کا حکم چونکہ شریعت کی ایسی دلیل سے ثابت ہے جو قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اسلام کا ایک ستون قرار دینا، اور ارشاد فرمانا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا یہ 5 اسلام کے ستون ہیں، 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو پھر ارکان فرائض ہوتے ہیں، تو پھر یہ 5 فرائض دین میں سے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ وہ اعراب کی بحث آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو پھر پہلے پر جو اعراب پڑھیں گے وہی باقی 4 پر بھی لگے گا۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ، اور
بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے خاص اور رسول خاص ہیں۔ حضور کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا رسول ماننا، رسول عبد ماننا، دو، اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت اور مستحق عبادت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا ستون اور پہلا رکن۔ دوسرا فرمایا نماز قائم کرنا، اور تیسرا فرمایا زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ جو ہے کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن اسلامی ہے، اور کلمہ شہادت سمیت ملاؤ تو تیسرا رکن اسلامی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لیقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمائے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، اور آخر میں فرمایا والحج، اور حج۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اس مضمون پر آپ کو جو احادیث کتاب الایمان میں سیاستہ میں مل جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر حدیث جبریل ہے۔ حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تعریف میں فرما رہے ہیں، اسلام کی تعریف میں فرما رہے ہیں کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق اسلام سے اور اسلام کے بنیادی ارکان سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں بنیادی ارکان قرار دیا۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن فرض ہوتا ہے۔ معلوم ہوا یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض ہیں۔ ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، معلوم ہوا زکوٰۃ بھی فرائض اسلام میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور فرض کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل ضروری، اس کا ترک حرام، اور اس کا انکار کفر۔ فرض کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عمل ضروری، ترک حرام، انکار کفر۔ تو پھر زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہل ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یعنی ادائے زکوٰۃ کو ترک کرنا، حرام۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں زکوٰۃ کی مشروعیت کو ہی نہیں مانتا، نعوذ باللہ میں زکوٰۃ کو ہی نہیں مانتا، یا میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، تو پھر انکار کفر۔ لہٰذا یوں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض بنتی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا یہی حاصل وصول ہے۔ وقت میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ بات کو ختم کریں اور اتنی بات سمجھائیں کہ جو وقت میں آ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔